الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، ساری تعریف، توصیف، تحمید صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زمین پر اپنی مخلوق بسائی اور الگ الگ اوقات میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قومیں بسائیں۔ ان قوموں میں جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کو مانا، اطاعت کی، اللہ کے رسولوں کی بات مانا، ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے آباد رکھا۔ جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و تاراج کر دیا۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا قوم عاد، جس کے پاس حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تو کیسے وہ قوم برباد کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ ساری قوم سوائے ان چند مومنوں کے ساری قوم برباد کر دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فما بکت علیہم السماء والارض، بہت ساری قومیں جو دنیا سے چلی گئیں، نہ تو ان پر آسمان نے رویا نہ زمین نے۔ اور جب جب دنیا میں لوگ بسائے گئے اور ان میں شرک پھیلتا گیا، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ثمود پر ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ رسول بن کر آئے تو انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر رسول نے جو بات کہی انہوں نے بھی وہی بات کہی۔ اے لوگو، کیا شرک اور بت پرستی میں پڑے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو مانو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود، کوئی مسجود، کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے۔ یہی بات انہوں نے کہی۔ اور یہ قوم اصحاب الحجر، حجر ایک مقام ہے جو ہم نے تراویح میں بھی آیت سنی وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور یہ مدینے سے شمال کی طرف، مدینہ منورہ سے شمال کی طرف 360 کلومیٹر تبوک کے راستے پر بستی پڑتی تھی حجر۔ اس بستی میں آباد تھے، بڑے بڑے محل بناتے۔ کیسے بناتے؟ پہاڑ پورا ایسا بڑا پتھر تراشتے، ایک پورے راک میں ایک محل بناتے۔ اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے حساب سے کہا کہ پہاڑ میں تراش کر بڑے بڑے گھر بناتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے باغات دیے تھے وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کھجور کے بڑے بڑے باغیچے دیے اور بڑے بڑے محل دیے۔ ان محلوں میں رہتے تھے اور پانی کی نہریں جاتی تھیں اور مزہ کرتے تھے، لیکن اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کیا تم یہ سمجھتے ہو أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ؟ اے لوگو، کیا تم کو لگتا ہے کہ ہمیشہ یہ محلوں میں رہو گے، ہمیشہ یہ پانی پیتے رہو گے، ہمیشہ یہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو گے؟ نہیں، یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ وہ نصیحت کرتے
قوم کو نصیحت کرتے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. لیکن وہ قوم کیسی تھی؟ انہوں نے کہا قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. اب صالح علیہ السلام ان کو نصیحت کرنے لگے تو انہوں نے کہا قالوا یا صالح، اے صالح تم بھی کیسے عجیب آدمی ہو. قد كنت فينا مرجوا، ہم تو تم کو بڑا عقل مند آدمی سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم جینٹل مین ہو، بڑے آدمی ہو. قد كنت فينا مرجوا، ہماری تم امید تھے، تم سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھی، قوم کی خدمت کرو گے، بڑے آدمی بنو گے. قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، یہ ساری امیدیں اس وقت تھی جب تم ایسی باتیں نہیں کرتے جس سے تم روک رہے ہو ان عبادتوں سے جس کی عبادت باپ دادا کرتے تھے. ہم کون سے نئی بات کر رہے ہیں؟ ہم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ہمارے بابا پوچھتے تھے، دادا پوچھتے تھے، اسی بتوں کی عبادت ہم کرتے ہیں. اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، اور تم کہہ رہے ہو کہ ان کی پوجا مت کرو. ہمارے بابا یہی کرتے تھے، دادا یہی کرتے تھے، ان کے دیکھا دیکھی ہم بھی یہی کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے مشرک، بہت سارے قبر پرست، آپ ان کو کہیں گے کہ بھائی رک جاؤ تو یہی کہیں گے ارے کیا جی نئی بات لاتے، ہمارے بابا نہیں کرے، دادا نہیں کرے، اور یہ ہمارے گھر کے سامنے یہ جو کھمبا ہے، جو جھنڈا جھاڑ جسے کہتے ہیں، 100 سال سے ہے، ہمارے لکڑ دادا یہی بات انہوں نے بھی کہی. اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. اور جس دعوت، جس توحید کی طرف ہمیں بلا رہے ہو، ہم تمہارے بارے میں ڈاؤٹ کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں. جیسے وہ کہتے تھے کہ کبھی انہوں نے کہا کہ وَأَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، اور کبھی کہا ہم تم کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے لیکن اب پتا چلا کہ تم پاگل ہو، تم بیوقوف ہو. اللہ اکبر. اللہ کے نبیوں کو انہوں نے ایسی گالیاں دی. کبھی کہا لمن المسحرین، اور ایسے پتا چلتا ہے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے. کبھی کہا کہ تم جادو ہو، کسی نے تمہیں جادو کر دیا ہے. جیسے انہوں نے کہا قالوا انما انت من المسحرین. اور حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے دیکھو میں نہ تو مجھ پر جادو ہوا ہے، نہ تو میں کسی اور چیز میں مبتلا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بات مانو، شرک چھوڑو، کفر چھوڑو. لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے. جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ ان کے پاس آتے تھے، کہتے تھے اجی کیا تم لوگ صالح کو صحیح سمجھتے ہو؟ کیا تم ان پر ایمان لاتے ہو؟ تو وہ غریب لوگ کہتے کہ ہاں صاحب ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں. تو وہ لوگ جواب دیتے کہ نہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں. بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اگر صالح علیہ السلام کو ایسے چھوڑ دیا جائے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو حضرت صالح علیہ السلام موجود ہیں، سارے بڑے بڑے لوگ آئے. ہمیشہ یہی ہوا ہے. قال الملأ من قوم فرعون، جب رسول آئے، رسولوں کی باتوں کا انکار کرنے والے قوم میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کو VIPs کہتے ہیں، ذرا معاشرے میں ان کا جو سطوت دبدبہ ہوتا ہے، یہی لوگ سب سے پہلے انکار کرتے ہیں. ان کو اپنی سرداری کا ڈر رہتا ہے، اپنے نام جانے کا ڈر رہتا ہے کہ اللہ کا نبی بن جائے گا، سارے اس کے فالوورز ہو جائیں گے تو ہمارے پیچھے کون آئے گا. تو یہی بات انہوں نے کہی. بولے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے، بولے صالح ایسا ہے کہ ہم ایمان لانے کو تیار ہیں، ہم جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سارے ایمان لانے کو تیار ہیں، لیکن ایک کنڈیشن ہے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کنڈیشن ہم رکھیں گے تو یہ صالح علیہ السلام سے نہیں ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا تو صالح علیہ السلام کی عاجزی ظاہر ہو جائے گی اور کوئی ایمان نہیں لائے گا. کہا کہ کیا کنڈیشن ہے؟ بولا کہ کنڈیشن یہ ہے کہ دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہیں،
یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ کی بڑی چٹان ہے، راک بڑا چٹان ہے، ایسا ہو کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلے، کیمل جسے کہتے ہیں، اور اونٹنی بھی ایسی ناقتن، ایسی گابھن اونٹنی جو گابھن ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اور ہمارے گاؤں میں جیسے کہا کہ 5000 کی آبادی تھی، جیسے لوگوں نے لکھا کہ یہ 5000 کی آبادی کے سارے لوگ اس کا دودھ پیئیں، اتنا دودھ دینا۔ بولا چٹان بھی پھٹنا، گابن اونٹنی بھی نکلنا، اور اس کا دودھ اتنا ہونا کہ سارا گاؤں دودھ پیے۔ ایک ایک آدمی اپنے اپنے حساب سے کہا کہ اونٹنی اتنی بڑی ہو اور اس کا رنگ ایسے ہو ایسے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ قوم نشانی مانگتی ہے، اور نشانی مانگتی ہے کہ یہ چٹان پھٹے، اس چٹان میں سے اونٹنی نکلے، اور سارے لوگوں کے دماغوں میں یہ ہے کہ یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ چٹان پھٹ جائے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پیدا کی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پھسلی کی ہڈی سے پیدا کیا، وہ بھی بغیر ماں باپ کے تھے، اور پھر کبش وہ بکرا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حاضر کیا، اسماعیل جو جنت سے لایا گیا، وہ بھی بغیر کسی ماں باپ کے پیدا ہوا، اور اسی طرح وہ سانپ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکالا گیا، وہ لاٹھی سے سانپ نکلا، وہ کسی ماں باپ سے پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے نکالی، کسی ماں باپ سے نہیں پیدا ہوئی۔ کہا کہ یہ چند چیزیں ہیں جو عجیب طریقے سے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہوں نے دعا کی، کہا کہ اے اللہ یہ لوگ نشانی چاہتے ہیں، اس نشانی کو تو پیدا فرما۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اللہ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ یہ نشانی دے دے، کیا تم ایمان لا لو گے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا۔ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دیکھا کہ وہ چٹان پھٹنے لگی۔ چٹان جب پھٹتی ہے، پتھر آواز آتی ہے، چٹان پھٹنے لگی، اور اس میں کہا کہ فخرجت هذه الناقة من الصخرة۔ سارے لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، ہم نے ایسی اونٹنی حضرت لوط علیہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے نکالی، لوگ اس اونٹنی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور کہا فَانبَهِرُوا، سارے لوگ پریشان ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو دیکھ کر ایمان لائے، لیکن ان میں سے اکثر تھے اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں کہا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حرص ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ جنہوں نے اپنے آنکھوں سے اونٹنی کو چٹان سے نکلتے دیکھا، ایمان نہ لانے والے تب بھی ایمان نہیں لاتے۔ ایمان لانے والا بات پر ایمان لا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ تھے جو بکری کی مینگنی کو دیکھ کر ایمان لا لیا، کتنے بدو ایسے تھے، اور کتنے لوگ تھے۔ دیکھا کہ ایک صاحب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کا ایک بت تھا، وہ بت کو بڑے لاڑ پیار سے نہلاتے دہلاتے اس کو رکھتے، اور پھر لومڑی آتی ان پر پیشاب کر کے چلے آتی، پھر دوسرے دن اسے دھوتے کلین کرتے پھر رکھتے۔ ایک دن اپنے آنکھوں سے دیکھا لومڑی پیر اٹھا کے اس پر پیشاب کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ واہ، اگر تو خدا ہوتا تو اپنا دفاع خود کرتا، ایک معمولی لومڑی ٹانگ اٹھا کر تجھ پر پیشاب کر رہی ہے، تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، مجھے کیا بچائے گا؟ وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہاں صالح علیہ السلام کی وہ قوم تھی جو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ جیسے کہا حضرت لوط علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اے حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو ہذہ ناقۃ اللہ، یہ جو اونٹنی نکلی ہے، گابھن اونٹنی
جیسے ہی اونٹنی نکلی اس پتھر سے، اس اونٹنی نے اپنے بچے کو جنم دیا. بہت بڑی اونٹنی، معمولی اونٹوں کی طرح نہیں، اس کی ڈیل ڈول جسامت. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ناقتن، یہ ناقت اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ ایسے ویسے اونٹنی نہیں ہے. اس اونٹنی کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، جیسے کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر. ناقت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. بعض چیزیں ہیں شعائر اللہ، منا، عرفہ، یہ تمام کے تمام شعائر اللہ ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے. تو ویسے اس اونٹنی کا احترام بھی ہونا چاہیے. کیسے ہوگا؟ لہا شرب، کہا کہ ایک دن یہ اللہ کی اونٹنی گاؤں کے کنویں سے پانی پیے گی، دوسرے دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے. گاؤں کے جتنے جانور پانی پیتے تھے اتنا اکیلے یہ اونٹنی پانی پیتی تھی. اور مانگا تو تھا انہوں نے نشانی، لیکن جب اللہ نے نشانی دے دیا بڑی مشکل میں پڑ گئے. بولا ارے یہ کیا نشانی ہے، ہمارے جانوروں کو پانی نہیں ملتا ہے، یہ اونٹنی سارا پانی پی لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہاری ساری اونٹنیاں پانی پیئیں گی. کہا کہ سارے لوگ پریشان ہو گئے. اور ساتھ ساتھ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ اونٹنی نکلے گی تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، اپنے وعدے سے پھر گئے. کہا پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ، کہا کہ دیکھو یاد رکھو اس اونٹنی کو بری نیت سے نہ چھونا، اس اونٹنی کو ہرگز قتل نہ کرنا، ہرگز نہ مارنا. اگر تم مارو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا. اس لیے کہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شعائر ہیں آدمی اس کا احترام کرے. نماز ہے، اذان ہے، قرآن ہے، آدمی اس کا مذاق نہ اڑائے. کوئی اذان کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی نماز من میں جیسے آئے ویسے پڑھ لیا، وضو جیسے آئے ویسے بنا لیا. ارے وضو بنا رہا ہے کیا کچھ کر رہا ہے، جیسے جیسے وضو بنا لیا. نماز میں آیا نہ صف کا احترام نہ بازو والے کا احترام، کبھی ایسے کھڑ گیا کبھی ایسے کھڑ گیا، پتہ نہیں کھڑا. ارے اللہ کے سامنے ٹھہرا ہے، کأنہ یتناجی ربہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرگوشی کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس صحابی کو جنہوں نے نماز پڑھی 3 مرتبہ ریٹرن کیا، کہا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر اچھی طرح نماز پڑھو، تم نے اچھی نماز نہیں پڑھی. 1 بار 2 بار تیسرے بار آئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھا نماز پڑھنا مجھے نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا. یہ شعائر اللہ ہیں، ان کا احترام ضروری ہے. ویسے بجا لایا جائے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو کہتے ہیں انہوں نے قوم کو انتباہ کیا، وارننگ دی کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، اس سے تم بچے رہو کہ اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرو. اب اونٹنی قوم کے بیچ میں رہی، سارے گاؤں کا گھاس کھا لیتی، سارے گاؤں کا پانی پی لیتی. گاؤں والے بڑے پریشان، ارے اس اللہ تعالیٰ کی نشانی ہم نے مانگی لیکن اس نشانی کو کیا کریں، اتنی بڑی نشانی اور ہمارے جانوروں کو پانی کے لیے پانی میسر نہیں پینے کے لیے. اور یہ وہ موقع تھا جیسے قرآن مجید کہتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْط، اور اس شہر میں ایک 9 آدمی رہتے تھے، 9 ممبرس، بڑے خراب، بڑے ڈاکو قسم کے، بڑے گندے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یفسدون فی الارض، زمین میں بڑے فسادی تھے، ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے تھے. جیسے روایتیں آتی ہیں کہ لوگوں نے لکھا کہ ایک عورت نے یا ایک بڑھیا نے ان کو کہا کہ دیکھو میری بیٹی تمہارے حوالے ہیں، لیکن ہمارا ایک کام کرنا ہوگا کہ یہ اس اونٹنی کو ذبح کر دینا ہوگا.
جیسے ایک کا نام آتا ہے خدار بن ثالب، کہا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اونٹنی بھیجی ہے اس اونٹنی کو ہم ذبح کر دیں گے۔ انہوں نے اس بات کا ذمہ اٹھایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، ارے اس اونٹنی کے پیچھے مت جاؤ، اس اونٹنی کو برائی کی نیت سے نہ مت جاؤ، لیکن انہوں نے کچھ اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس اونٹنی کو ذبح کر دیں گے، جیسے اس کی نیت انہوں نے کی اور جیسے موقع دیکھا، اور اس اونٹنی پر اس نے خدار بن ثالب نے تیر چلایا اور وہ تیر اس کے پیر میں لگا، ہڈی ٹوٹی اور اونٹنی نیچے گری، اور اس نے آگے بڑھ کر سب سے بڑھ کر اس نے اس اونٹنی کو نہر کیا، اس کا گلا کاٹ دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا اور کہا کہ ان میں سے انبعث اشقاہا، ان کا بدترین آدمی، اور وہ اٹھا اور اس نے فعقروہا، اور اس نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، اور اونٹنی 3 مرتبہ چیخی اور آواز اس زور سے کہ اس کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے بچے کو انتباہ کیا جو بچہ اس کا تھا، اور وہ بھی پہاڑ پر بھاگنے لگا، اور اس بچے کو بھی انہوں نے پکڑا اور اسے بھی ذبح کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی نشانی ختم ہوئی تو قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، کہا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نشانی نبی تمہارے پاس لایا تھا اس نشانی کے ساتھ تم نے غلط کیا، ایسا کرو تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، اب مزہ کرو صرف 3 دن، تمہارے پاس 3 دن باقی رہ گئے، ذالک وعد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، جھوٹا نہیں، 3 دن تمہارے پاس ٹائم ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا اور اس اونٹنی کی ذبح ہوتے دیکھا تو کہا کہ اے قوم، تم نے کیا کر دیا، تم نے کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بھیجی تھی اس نشانی کو تم نے ذبح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب ان کے پاس آیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ 3 دن ان کے لیے وقت دیا گیا۔ مفسرین نے اس کے بارے میں کہا کہ پہلا دن گزرا سارے چہرے ان کے پیلے ہو گئے، اور دوسرا دن گزرا سارے چہرے ان کے ایک دم لال ہو گئے، اور تیسرا دن گزرا کہ اور ان کو اندازہ ہو چکا تھا، وہ مان گئے تھے، جان گئے تھے کہ صالح علیہ السلام نے جو بات کہی وہ بالکل سچی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر دستک دے چکا تھا، اور انہوں نے، جیسے باتیں آتی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کے کفن پہن لیے، اپنے قبر کھود لیے، بولا کہ یہ آخری دن ہے، اور وہ آخری وقت جو آیا، آخری دن، سارے چہرے ان کے کالے ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ چیخ آئی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے سارے دل پھٹ کر رہ گئے ایک چیخ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس زور سے زلزلہ آیا، اس زور سے چیخ آئی کہ ان کے سارے دل پھٹ کر رہ گئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، زوردار چیخ۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جو جہاں رہا وہیں سو گیا، دل پھڑ گئے، اور اس زور کی چیخ تھی فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ان کے وہ محلات، ان کی وہ نہریں، ان کے وہ باغات ان کو کچھ کام نہیں آئے، محلات وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے، اور نہریں وہیں کی وہیں بہتی رہیں۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خبردار، سمود نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، جو وہ قبیلہ جو تھا، أَلَا بُعْدًا لِثَمُود،
ارے دوری ہو، بربادی ہو سمود کی. فَإِذَا بِالْجَنَّاتِ وَبِالْعُيُونِ وَبِالْأَنْهَارِ وَبِالْبُيُوتِ الْفَارِحَةِ، نہریں وہی رہی، محلات وہی رہے، وہ عالی شان بنگلے وہی رہے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، کوئی چیز ان کی کام نہیں آئی. اور ایک زمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جاتے ہوئے وہاں سے گزرے تو صحابہ کرام کو معلوم ہوا یہی وہ بستی ہے جہاں قوم سمود رہا کرتی تھی. تو سارے لوگ اس دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا لا تدخلوها الا وانتم باکون، ارے ان کے محلات میں داخل مت ہو، وہاں مت جاؤ لیکن روتے ہوئے. فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا أَن يُصِيبَكُم مَّا أَصَابَهُمْ، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل بناؤ. یہ ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاؤ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کبھی سوچتا ہے کہ اس میں عبرت کیا ہے. تو آدمی سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی بہت ساری نعمتیں دی. اگر قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے باغات دیے تھے، جنات دیے تھے، نہریں دی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امن کی زندگی دی ہے. ہم یہاں سے جاتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں امن سے ہیں، ہمارے پاس سونا ہے، ہمارے پاس چاندی ہے. لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں؟ یہی ساری نعمتیں ہم پر ہیں. اور کبھی آدمی سوچتا ہے کہ ایک آدمی وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. ایک بات آپ نوٹ کریں، یہاں کہتے ہیں کہ بہت ساری جو پہلے قومیں تھیں یہ قومیں ایک ایک غلطی پر ہلاک و برباد کی گئیں. قوم ہود، قوم سمود وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی تھی. صالح علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا اس لیے ہلاک کر دی گئی. قوم لوط اللہ تعالیٰ نے اسے برباد اس لیے کیا کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے لگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے برباد کیا. قوم شعیب یہ قوم تھی جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، لیتی تھی تو پورا پورا لیتی تھی، دیتی تھی تو کم کم دیتی تھی، ایک ایک غلطی کی وجہ سے. وہاں ہم بعض هذه الامه يجمعون معاصي الامم كلها. لیکن آج بہت ساری امتیں ایسی ہیں جن کی زندگیوں میں ساری غلطیاں ہیں. وہ قوموں کے پاس ایک ایک غلطی تھی. آج جو قومیں زمین پر بستی ہیں ان کے اندر بے حیائیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار بھی ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہے، شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، اور دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ دے گا؟ یہ غلطی پر ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ دے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَدْ تَوَعَدَهُمُ اللَّهُ بِالْخَسْفِ وَالْقَذْفِ وَالْمَسْخِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو لوگ زمین پر بسیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سزائیں دے گا. بالخسف زلزلے آئیں گے، والقذف آسمان سے پتھر برسیں گے، والمسخ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بگاڑ دیں گے. یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس بھیجیں گے. تو اللہ کے اس نبی نے کہا، جیسے کہتے ہیں فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، ساری قوم ہلاک و برباد ہو گئی. تو حضرت صالح علیہ السلام دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اپنی قوم پر رحم کرتے ہوئے کہنے لگے سبحان اللہ. ساری قوم مردہ پڑی ہوئی تھی. حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے جا رہے تھے تو کہنے لگے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، اے میری قوم میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہیں نصیحت کر دی تھی. وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نے نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کیا. میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا. فَلَا تَلُومُونِي، مجھ کو ملامت نہ کرو. مردہ جسموں سے حضرت صالح علیہ السلام خطاب کرتے ہیں. لیکن ایک آدمی سوچتا ہے
کہ وہاں جو کچھ کیا سارا صالح علیہ السلام کی قوم میں وہ صرف کتنے آدمی تھے؟ کتنے آدمی تھے میرے بھائی؟ 9 آدمی تھے. 9 آدمیوں کی غلطیوں کی سزا 5000 آدمیوں کو کیوں ملی؟ 9 آدمیوں نے ذبح کیا، اور جیسے روایتیں آتی ہیں کہ جب انہوں نے ذبح بھی کیا اور ان 9 آدمیوں نے یہ بھی کوشش کی ذبح کرنے کے بعد چلو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کرنے کے لیے پہنچے تو اللہ نے ایک چٹان ان پر گرا دی. 9 آدمیوں کی غلطیوں کی سزا سارے قوم کو کیوں دی گئی؟ تو اس لیے دی گئی کہ انہوں نے ان 9 آدمیوں کا ہاتھ نہیں پکڑا، بولا کہ تم غلط کر رہے ہو. غلط آدمیوں کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ سارے اچھوں کو بھی لے کر ڈوب جاتے ہیں. یہاں یہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دیکھو مکر فساد کا کیا انجام ہوتا ہے. انا دمرناهم وقومهم اجمعین، ساری قوم کو ہم نے تہس نہس کر دیا. جو غلط آدمی ہیں ان کا ہاتھ پکڑو. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومهم اجمعین. بزرگوں، دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے. یہ وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عبرت کے لیے ہے. گزشتہ قوموں کی عبرت کی یہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے عبرت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے. انشاءاللہ اگلے مجلس میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں سنیں گے. اللہ تعالیٰ زندگی اللہ کی زمین پر اس کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.